بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ راحیلہ سمیر، اور مجھے امید ہے کہ سب طالب علم خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اردو برائے جماعت ششم، اور اس کا ہم سبق پڑھ رہے ہیں باب نمبر 4 کا ہم پہلا سبق پڑھ رہے ہیں بچے۔ آج کا ہمارا حاصل تعلم ہے اخبارات و رسائل و جرائد میں خبریں، اداریے، رودادیں، اشتہارات اور خطوط بنام مدیر وغیرہ روانی سے پڑھ سکیں۔ پیارے بچوں، روانی سے پڑھنا کیا ہے؟ روانی سے پڑھنا یہ ہے کہ آپ کہیں پر بھی اٹکے نہیں اور اس کو تمام الفاظ آپ کو اچھے طریقے سے پڑھنا آتے ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو سکھائیں کہ روانی سے پڑھنا کس طرح ممکن ہوگا، ایک سرگرمی کر لیتے ہیں۔ اساتذہ کرام طلبہ کو بچوں کے میگزین، اخبارات وغیرہ پڑھنے کے لیے دیں۔ کمرہ جماعت میں مختلف خبریں اور اداریے پڑھوائیں۔ ویڈیو کو پاز کریں اور یہ سرگرمی کریں۔ مجھے امید ہے کہ تمام بچوں نے بہت اچھے طریقے سے یہ سرگرمی کر لی ہوگی، میگزین اور اخبارات سے خبریں اور اداریے وغیرہ پڑھ لیے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ پڑھنا سے متعلق ہے۔ یہاں پر کچھ اخبارات کی شہ سرخیاں ہیں جو کہ میں آپ کو روانی سے پڑھ کر سناؤں گی، اور ان اخبارات کو پڑھنے کے فوائد بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ پہلی سرخی کیا ہے؟ خلوص کے ساتھ کی گئی جدوجہد کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ محمد آصف سندھیلا صاحب نے۔ اور اس کے علاوہ اس کی جو تفصیل سے خبر ہے وہ بھی آپ نے پڑھنی ہوتی ہے، وہ آپ نے خود سے پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور شہ سرخی سنا رہی ہوں۔ پاکستانی قوم آج اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ نیا حکمران کون؟ فیصلہ آج۔ یہ جو اخبار ہے یہ انتخابات کے دنوں کا ہے، اور بہت ہی دلچسپ خبریں ان دنوں اخبارات میں شائع ہو رہی تھیں۔ اخبارات کو پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور آپ کو پڑھنے میں روانی آتی ہے، اور آپ کی املا بھی درست ہو جاتی ہے۔ تو اشتہارات ہم پڑھتے ہیں۔ پہلا اشتہار کیا ہے؟ ہر جماعت کے الیکشن پوسٹر، بنے بنائے پوسٹر، اشتہار کی کورل ڈرا فائل مفت ڈاؤن لوڈ کریں۔ دیکھیں، فائدے کی بات ہے۔ اگر آپ اشتہارات پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آج کل جو ہے کون سی چیز مشہور ہو رہی ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں، اور کون سے ایڈمیشن کھلے ہوئے ہیں، آپ نے کہاں پر جانا ہے، کون سا کالج میں کون کون سے کورسز کروائے جا رہے ہیں۔ یہ تمام اشتہارات جو ہے ہمیں بتاتے ہیں، ان میں جو معلومات ہوتی ہے۔ اچھا، تو ان کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ان کو پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ ایک تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور آپ کے ذخیرہ الفاظ میں بھی اضافہ ہوگا۔ دوسرا اشتہار کسی مٹھائی سے متعلق ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت مٹھائی ہے، اور یہ دیکھیں گھر بیٹھے اشتہارات بنوائیں، واٹس ایپ نمبر بھی دیا گیا ہے۔ اشتہارات ہماری زندگی میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ ہمیں اگر کوئی کام ہوگا تو ہم ان اشتہارات کو پڑھ کے جو فون نمبر لکھے ہوتے ہیں ان پر رابطہ کر لیتے ہیں اور اپنا کام کروا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ خط بنام مدیر، ایک خط میں نے لیا ہے جو کہ میں ابھی پڑھوں گی۔ خط بنام مدیر کیا ہوتا ہے؟ ایسے تمام خطوط جو اخبارات کے مدیر کو لکھے جاتے ہیں وہ خط بنام مدیر کہلاتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو اہل علاقہ ہوتے ہیں، جو اپنی بات حکام بالا تک نہیں پہنچا پا رہے ہوتے، وہ خط بنام مدیر کے ذریعے پہنچا دیتے ہیں۔ جیسے کہ کسی علاقے کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، یا گٹر ابل رہے ہیں، یا صفائی کا انتظام صحیح نہیں ہے، تو آپ مدیر کے نام خط لکھیں، وہ اخبار میں شائع ہوگا اور آپ کی بات جو ہے وہ حکام بالا تک پہنچ جائے گی۔ یہ ایک خط ہے جو کہ میں نے جنگ اخبار سے لیا ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ وقت کو کب فرصت ہے کہ رک کر پوچھے، کس نے کس حال میں کس شے کی تمنا کی تھی؟ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ ملک کی تاریخ اسلامی لحاظ سے تقریباً 80 سال کے لگ بھگ ہے، اور میرے علم کے مطابق 1985 تک 72 ڈبوں پر مشتمل مال گاڑی کی ماری بارڈر سے چلتی تھی، اور اس میں 2200 ٹن کی گنجائش تھی، جبکہ اس دور میں 20 مال گاڑیاں چلا کرتی تھیں۔ اگر میرے لکھے پر یقین نہیں تو اس دور کے کسی آفیسر سے کنفرم کر لو۔ وہ کیا ہے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز
مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ سید ارشاد عظیمی، آگرہ تاج کالونی کراچی سے۔ انہوں نے اپنی بات جو ہے وہ اخبار کے مدیر تک پہنچا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اداریہ کیا ہے؟ اداریہ جو ہے وہ کسی بھی میگزین کا پہلا صفحہ ہوتا ہے، جس میں جو ایڈیٹر ہوتا ہے، جو مدیر ہوتا ہے، اس نے رسالے کے متعلق اپنی رائے دی ہوتی ہے، کسی نہ کسی قومی موضوع پر اس نے بات کی ہوتی ہے، تو یہ کچھ تبصرہ کیا ہوتا ہے۔ یہ پڑھنے کے بھی بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، ہمیں روانی حاصل ہوتی ہے اور ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، نئے نئے الفاظ ہم سیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک اداریہ ہے جو کہ ترجیحات آن لائن رسالہ ہے، اس کا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھا جانا چاہیے، اسے اس لیے یاد رکھا جانا چاہیے کہ کن مشکلات و مصائب اور جان فشانی سے گزر کر ہمارے اسلاف نے ہمیں آزاد ملک میں رہنے کا موقع دیا۔ اگر ان کی مزاحمت نہ ہوئی ہوتی تو شاید آج بھی ہم غلام ہندوستان میں رہ رہے ہوتے۔ اسی لیے اس تاریخ کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلاف نے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی تھی اور ہمیں ملک کی بقا، تحفظ، ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر مدیر جو ہے وہ اپنے قارئین سے کہہ رہا ہے کہ اپنے وطن کی حفاظت کرو، اس کی ترقی کے لیے کام کرو۔ یہ ضرور کسی ایسے مہینے کا اداریہ ہوگا جو کہ 14 اگست کا یا پھر مارچ کا، جس میں ہم اپنے تہوار جو ہے وہ مناتے ہیں۔ انفرادی سرگرمی یہ ہے کہ اسکول میگزین یا کسی اخبار سے تقریبیں تقسیم انعامات پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ کیسے لکھی گئی ہے، کیونکہ یہ ایک روداد ہوتی ہے۔ کوئی بھی تقسیم انعامات کی جو تقریب ہوتی ہے وہ روداد ہوتی ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود بھی لکھنا آئے گی۔ گروہی سرگرمی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کسی میگزین کا اداریہ اور خط بنام مدیر اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ آپ کو روانی حاصل ہو۔ گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ اخبارات سے اپنی پسند کی خبروں کے تراشے جمع کریں اور اسے کمرہ جماعت میں پڑھ کر سنائیں۔ اس تمام سرگرمی کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پڑھنے میں روانی حاصل ہوگی۔ یہ ایک ورک شیٹ ہے جس میں میں نے ایک روداد جو ہے ایک سیمینار کی روداد آپ کو دی ہے۔ یہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ روداد کیسے لکھتے ہیں، اور آپ کو لکھنی بھی آئے گی اور پڑھنے میں روانی بھی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آج جتنی بھی سرگرمی ہم نے کی ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔